ایک گزارش ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، پتہ آپ کو ہے رویے۔ اب قرآن و سنت کی بات ہوگی تو اس کا تقاضا کہ ہم بات بولیں۔ اقبال نے کہا خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو قرآن کے آداب مسلمان جانتے ہیں، اللہ کو دوسری بارگاہ کے آداب مسلمان جانتے ہیں، انبیاء کی بارگاہ کے آداب مسلمان جانتے ہیں، اہل بیت طہار کی بارگاہ کے آداب مسلمان جانتے ہیں، اصحاب کبار کی بارگاہ کے آداب مسلمان جانتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان کی عزت کیا ہے یہ بھی مسلمان جانتے ہیں۔ بڑی توجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسول النبی الکریم۔ احباب آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے بزرگ محترم محمد اسحاق صاحب مرحوم مغفور کے چہرم کے لیے، اور اس موقع پر ان کی اہلیہ مرحومہ، ان کے جمیع برادران اور میرے انتہائی محترم برادر حاجی عمران الحق صاحب، میرے انتہائی محترم حاجی ظہیر الحق صاحب، بھائی فیصل صاحب، ان کے والدین مرحومین کے لیے بھی دعا ہوگی، ان کے اصال ثواب کا بھی اہتمام ہے۔ اور ہمارے عادل عزیز، میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ ہے بھائی احسان الحق صاحب مرحوم مغفور کا، کہ جب وہ کرسی پہ بیٹھ کے تو بڑے ہی ٹائم پہ مسجد میں آ کے تو ماسک لگا کے خطبہ سنا کرتے تھے۔ کمال یہ ہے اور توفیق الہی، یعنی بندہ بیمار بھی ہو، عاجز بھی ہو، اور اس کو پتہ ہو یار میں اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوں، پھر بھی اس کو پتہ ہو کہ میں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ بہت جلدی مسجد میں آتے، ماسک لگا ہوتا تھا اور توجہ سے بیٹھ کے گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ یہ ادا ان کی یقیناً اللہ کو بہت پسند آئی ہوگی، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی، ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے بھی دعا کی جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی امت کے سارے مرحومین، کیونکہ ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، یہ قرآن نے منایا، اور ہماری اہلیہ کے علاوہ ساری مسلم خواتین ہماری بہنیں ہیں، ان سے ہمارا اسلامی رشتہ ہے۔ آج ہم سب کے لیے دعا کریں گے، فلسطین کے شہداء کے لیے، کشمیر کے، یمن کے، ملت اسلامیہ کے سب شہداء کی دعا کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں کچھ گزارشات ہیں، تو کچھ چیزیں کوشش کریں گے کہ نہیں بیان کی جائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جب میں نے حاجی ظہیر صاحب سے پوچھا کہ عنوان کیا ہو، تو فرمایا کہ اہل بیت کی شان۔ تو جب بڑے حاجی صاحب سے کہا ان کے شان یعنی بات ایک ہی ہے، حالانکہ آپس میں مشاورت کوئی نہیں، کہ لگتا ہے کہ اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ آج کی اس محفل کے اندر شان اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے۔ میرے قرب میں آغا نواز صاحب موجود ہیں، آپ کا ذکر ہو چکا، باقی ساری ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں موجود ہیں۔ رب قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کمال ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ اللہ جس کے خزانوں میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لفظ کن میں اتنی طاقت ہے کہ ساری کائنات کو پیدا فرما دے گا، یہ اس کی شان ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو سہارا نہیں ڈھونڈتا، کیونکہ وہ لا یحتاج ہے، وہ کسی نبی کا، کسی رسول کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھیے عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ قدوس کسی رسول کا، کسی نبی کا، کسی فرشتے کا، مخلوق میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اپنے ارادوں میں اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تو قرآن نے کہا اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، اس شے سے فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کسی دنیا کے بادشاہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ صبح وہ کہے گا جہاد کریں گے، رات کو پھر جائے گا، یہ میرے اور تیرے رب وحدہ لا شریک کے فیصلے ہیں، جو قرآن کہتا ہے اٹل فیصلے ہیں۔ اور موت، یقین کریں موت کا نام سن کے ڈر بھی آتا ہے، لیکن موت کا نام سن کر رشک بھی آتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ کہیں گے یہ مولانا کدھر نکل گئے، زندگی بھر ڈرتے رہے۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، فرمایا اے مسلمان اگر تیرے سینے میں ایمان کامل کا نور موجود ہے تو اللہ کو مانتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، تو پھر اس بات کو یاد رکھ روز قیامت کو مانتا ہے، تیرے دل کی سیاہی دور ہو چکی ہے، اس میں اللہ نے نور پیدا کر دیا ہے،
تو جیسے دنیا میں تحفہ لیتے دیتے تجھے راحت ملی تھی نا، ایسے اللہ موت کے وقت بھی راحت عطا کر دے گا۔ تیرے لیے موت تحفہ بن کر آئے گی، کب؟ جب تیرے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے۔ موت تڑپاتی ہے کافر کو، موت تڑپاتی ہے مشرک کو، موت تڑپاتی ہے منافق کو۔ اور ایک اور حدیث مسئلے کو آسان کیجئے، اللہ اکبر، وہ کون سی بات ہے جو تیرے میرے رب نے قرآن میں نہیں بیان فرمائی؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ قدوس کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں نہیں بیان فرمایا؟ پھر سنیے موت کو سمجھیے۔ کہا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ ہم یہاں پہنچے نا، کئی پلوں سے گزر کے آئے ہیں، موت بھی ایک پل ہے جو دوست کے ساتھ ملاقات کرواتی ہے۔ عاشق رسول جب قبر میں جائے گا، فرشتہ آئے گا اور کیا کہے گا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس عظیم المرتبت ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ بخاری کی حدیث پڑھی ہے میں نے، تو وہ کتنے لمحے خوشگوار ہوں گے۔ دعا ہے اللہ قدوس امت مسلمہ کے مرحومین کو اور ہمیں بھی اللہ قدوس نبی پاک کی اس وقت معرفت عطا فرما دے، ہم وہاں کامیاب ہو جائیں۔ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، یہ تیرے وہ رسول ہیں، یہ تیرے وہ نبی ہیں، تیرے وہ پیغمبر ہیں جن کے سر انور پر تو نے ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا ہوا ہے، ختم رسالت کا تاج سجا کر بھیجا ہوا ہے۔ برادران مکرم، یہ تو تھی موت۔ اقبال نے بھی کہا نا، فیصل بھائی، اقبال کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی۔ اقبال نے کمال کا فلسفہ سمجھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مر گیا تو مٹ گیا، مٹ گیا تو مردہ ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے نہیں نہیں، تو سمجھا نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اقبال نے کہا جو موت، اقبال کہتا ہے جس نے موت کو ڈیڈ سمجھا ہے اس نے موت کو سمجھا ہی نہیں، وہ غافل ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے پہلے تو عالم ارواح میں تھا، تیری روح آج بھی جانتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہہ کہ ساری روحوں نے کہا تھا یا اللہ ہاں تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ وہ ہماری روح کی زندگی تھی۔ پھر اللہ نے ہمیں شکم مادر میں بھیجا، وہ بھی ہماری زندگی تھی۔ پھر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یہ بھی ہماری زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ ہمیں قبر میں برزخ میں بھیجے گا، وہ بھی ہماری زندگی ہے۔ پھر اللہ کریم ہمیں اٹھائے گا، اٹھا کر ہمیں محشر میں لے کر جائے گا، وہ بھی ہماری زندگی ہے۔ محشر میں حساب و کتاب ہوگا، میزان لگایا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے۔ بڑی توجہ سے یا اللہ، بڑی توجہ جناب، جب جائیں گے تو مرنا وہاں بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، یہ دونوں کے بارے میں فیصلہ ہے۔ جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں رہیں گے، پر مریں گے نہیں۔ آپ کو میں لفظ موت کا کنسپٹ دے رہا ہوں کہ موت کا مطلب کیا ہے۔ عالم ارواح سے شکم مادر میں، شکم مادر میں عالم دنیا میں، عالم دنیا سے عالم قبر میں، عالم قبر سے یوم محشر میں، محشر میں پھر خوش نصیب جائیں گے جنت میں، بد نصیب جائیں گے دوزخ میں۔ تو پتہ چلا موت وہ نہیں ہے جو غافلوں نے سمجھی ہے۔ موت کا معنی حیات ہے۔ عربی میں کسی اسکالر نے کہا الانتقال، موت کیا ہے، انتقال کیا ہے؟ الانتقال من الدار الی الدار، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں۔ اور ابھی جو سمجھدار خطیب ہوتا ہے نا، جو اعلان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں صاحب انتقال کر گئے ہیں، یہ نہیں کہتا مر گئے۔ یہ زبانوں کا فرق ہے۔ موت کا مقصد ٹرانسفر ہونا، منتقل ہونا۔ بس دعا یہ کیا کریں کہ جب اس عالم سے ہم قبر میں جائیں تو خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ اور سمجھتے ہیں خاتمہ بالایمان ہونے کی شان کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اٹھائیے حدیث کی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، صدقے جاؤں آقا تیری نگاہ پاک کے، صدقے جاؤں تیرے علم مبارک کے، قبر کے اندر کے احوال بھی اللہ نے تیری نگاہوں کے سامنے کر دیے ہیں، ورنہ کون جاتا ہے قبر میں کیا ہوگا۔ کہا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ بیٹے بڑے سنجیدہ ہو کہ آپس میں گفتگو نہ کیجیے گا، کچھ ٹیبلوں میں دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حدیث رسول کا بڑا احترام ہے، بڑی توجہ، قرآن کا بڑا احترام، بڑے بادب ہو کے بیٹھیے گا، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اور دعا کیجئے کہ آج کی اس محفل میں اللہ مرحوموں کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ بڑی قیمتی گھڑیاں کسی کو نصیب ہوتے ہیں لمحے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔
ابھی پتہ نہیں بچھڑ جائیں گے پھر دنیا میں کہاں گم ہوں گے، ابھی تو اللہ نے توفیق دی ہے اپنے ذکر کی، اپنے پیارے رسول اللہ السلام کے ذکر پاک کی۔ تو میں قبر کے احوال عرض کر رہا تھا، اٹھائیے بخاری شریف کو، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس اس کے راوی ہے، کہتے ہیں مر النبی علی قبرین، نبی پاک کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، فقال انہما لا یعذبان ما یعذبان من کبیر، فرمایا دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آقا تیری شان کے صدقے، تیری نگاہ کے قربان، تیرے علم مبارک پہ فدا ہو جاؤں، مردے قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے تجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، تجھے پتہ وہ کس حال میں ہے؟ فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر قربان جاؤں یہ بھی بتایا، ایک کا سبب غیبت ہے، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب آقا علیہ السلام قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے چاہنے والے ان کے لیے رحیم و کریم و رؤوف ہیں۔ آپ نے کیا کیا حدیث کے؟ فرمایا ثم اخذ عودا رطبا، میرے نبی نے ایک تر ٹہنی کو پکڑا، فکسرہ باثنین، توڑ کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو لگایا ایک قبر پر، دوسری کو دوسری قبر پر، اور فرمایا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، فقال لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، کہا صحابہ میری بات کو سنو، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی تر ہیں، اللہ ان کے عذاب میں کمی کرتا رہے گا۔ کہا شارحین نے وہ ٹہنیاں تھیں، اگر ٹہنیاں اللہ کا ذکر کریں تو مردوں کے عذاب میں اللہ کمی فرما دیتا ہے، تو اگر اسٹیج پہ بیٹھ کے کوئی حاجی صاحب اللہ کا قرآن پڑھ دے تو کتنی برکتیں اللہ عطا کرتا۔ اور یاد رہے نبی پاک علیہ السلام کے قدمین کی بڑی شان ہے۔ اٹھائیے پھر بخاری کو، حدیث میں ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا فرمان کہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک سارے کا سارا ٹکڑا جو ہے یہ اللہ کریم نے جنت بنا دیا۔ اور میں نے کہا جن کے قدمین لگے تو جنت بن جائے زمین، حالانکہ ساری زمین اللہ کی، ساری زمین کا مالک اللہ، ساری زمین کا خالق اللہ، پر یہ اس کے محبوب کے قدمین کی شان ہے کہ جہاں لگ جائیں وہاں تیرے میرے جیسے امتی بےتاب دکھائی دیتے ہیں کہ کاش یا اللہ دو نفل ہی پڑھنے نصیب ہو جائے۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، مسلمان بےتاب ہیں، باہر روضہ پاک کے پاس بےتاب ہیں، باہر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، بےتاب ہے، کاش یا اللہ اس مقدس جنت میں مجھے دو ہی نفل پڑھنے کی سعادت عطا کر دے۔ اور میں نے کہا جن کے قدمین لگے تو جگہ بن جائے جنت، تو جن قبروں پر حضور چلے گئے تھے ان پہ کسی رحمتیں برسی ہوں گی، پر بات یہ ہے حضور نے یہ بتایا کہ میں نبی ہوں خدا نہیں ہوں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ میں نبی ہوں خدا نہیں ہوں۔ پھر سنیے میں رسول ہوں خدا نہیں ہوں۔ اللہ موت سے پاک ہے، میں نے اس مرحلے میں سے گزرنا ہے، توجہ، پر اپنی شان کے لائق پروٹوکول کے ساتھ جاؤں گا۔ تم میرے بعد کیا کرو گے؟ کیونکہ تمہارے قدموں کی یہ شان نہیں ہے کہ جنت بناؤ۔ لو میں تمہیں تعلیم عطا کرتا ہوں، تم میں سے سارے قرآن کے قاری بھی نہیں ہوں گے، سارے قرآن کے حافظ بھی نہیں ہوں گے، سارے عالم بھی نہیں ہوں گے، اور کم سے کم جو چٹا ان پڑھ ہوگا وہ ٹہنی تو لگا ہی سکتا ہے نا۔ اور میں کہ صدقے جاؤں آقا یہ بھی تیرا کرم ہے اگر تم نے قرآن کا درس بھی دیا ہے، لیکن اس موقع پہ اگر تو قرآن کا درس دیتا تو ممکن ہے سارے قرآن کے قاری نہ ہوتے، پر قبرستان میں ٹہنی تو ہر بندہ لگا سکتا ہے۔ میں افسوس سے کہنا پڑ رہا، مجھے پڑ رہا ہے، اقبال نے کہا افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ آج ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ ایک ٹہنی توڑ کر مرحوم کی قبر میں سنت سمجھ کے لگا دیں۔ پنجابی میں کہتے نا ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، یہ بھی تو آج کے بعد یہ پیغام لے کر جائیے کہ جب قبرستان میں جائیں گے، جب قبر پہ جائیں گے، ایک ٹہنی توڑیں گے، آئے ہائے ہائے، اللہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے۔ ٹہنی کو توڑیں گے، توڑ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے، ایک کو ادھر لگائیں گے، دوسری کو ادھر لگائیں گے، کہیں گے یا اللہ میں نے تیرے پیارے نبی کی سنت کو ادا کر دیا ہے، اب ان کا ثواب دینا تیرا کام ہے، ان کا عذاب دور کرنا تیرا کام ہے۔ ممکن ہے میری کچھ بہنیں، کچھ بیٹیاں، کچھ مائیں یہ سوچتی ہوں کہ بندے تو قبرستان میں جا کر یہ نیکی لے لیں گے تو ہم کیا کریں؟ ہائے ہائے ہائے، خیال تو آ جاتا ہے نا جی۔ ان کے لیے بھی پیغام ہے، وہ صرف یہ گھر میں بیٹھ کے کرے، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو بس ریمائنڈر کروا دیں کہ آپ فلاں مرگ پہ جا رہے ہیں نا، فلاں جنازے پہ جا رہے ہیں نا، تو قبرستان میں جاتے ہوئے ایک کام کر دینا۔ وہ پوچھیں گے نا کیا، تو بس ٹہنی آپ نے یاد کروا دینی ہے، میرا اللہ گھر بیٹھے آپ کو سنت کا ثواب عطا کر دے گا۔
کیونکہ حدیث میں آتا ہے نیت المومن افضل من عملہ، میرے آقا فرماتے ہیں مومن اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والا ہوتا ہے، ابھی وہ نیت کرتا ہے نیکی کی، اللہ اسے جزا عطا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کسی بت پرست کا خدا نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے خزانے علماء فرماتے ہیں اس کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ جتنا عطا فرماتا ہے پوری کائنات کو اتنا عطا کرے ایک بندے کو، توجہ ہے، جتنا ایک وقت میں دیا پوری کائنات کو اتنا عطا کرے ایک بندے کو، پھر بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہیں آتی۔ آئے ہائے ہائے آدم علیہ السلام نے آج تک اور آج سے قیامت تک بڑے کرونے لگائے جائیں گے، فارمیلٹی، بڑا کچھ کیا جائے گا، لیکن اس نے قرآن کی ابتدا میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بندہ ناشکری کر سکتا ہے، میرا اللہ کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ پتھر میں کیڑے کون پالتا ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کو کون پالتا ہے؟ کہاں فیکٹریاں لگی ہیں؟ کون سا حکمران ان کو غذا دے رہا ہے؟ ان کو جو غذا دیتی ہے اس ذات کا نام ہی تو اللہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا پتھر میں بند کیڑے سے پوچھے کوئی یہ بات، خالق کو اپنی خلق کا کتنا خیال ہے؟ اللہ کے بندے تجھے اپنی فکر کم ہے، تیرے ماں باپ کو تیری فکر کم ہے، تیرے رب کو تیری فکر ان سے بہت زیادہ ہے۔ کبھی غور تو کر اس کی قدرت کی کرشمے تو دیکھ۔ تو برادر مکرم، اللہ قدوس کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی فضل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب خاتون گھر میں کہیں گی کہ ٹہنی لگا دو تو اجر مل جائے گا، اور سنت کی قدر پوچھیے حضرت علی مرتضیٰ سے کہ سنت کا مقام کیا ہے۔ آج ہم نے معافی چاہتا ہوں، ہم نے علی دے دیے یہ بھنگیوں کو، چرسیوں کو، بدکاروں کو جو سال سال نہاتے نہیں ہیں، ان جا قبرستان کے بابوں کو، ان کے علی کیا لگتے ہیں؟ علی یا تیرے ہیں یا علی میرے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناپاک کا علی کا کیا تعلق ہے؟ سنیے توجہ سے، حضرت علی گزر رہے تھے، صحاب کے ساتھ ایک درخت لگا ہوا تھا، درخت اونچا تھا، آپ کا قد مبارک میانہ تھا، اس کے باوجود آپ سر جھکا کے گزر گئے۔ تو ہم جیسے نادان نہیں سے دانشمند سے کہا علی پاک معاملہ کیا ہے؟ درخت بھی اونچا ہے، سر مبارک نیچے ہے، اگر نہ بھی جھکاتے تو گزر جاتے۔ بندہ جھکتا کب ہے؟ جب سر ٹکرا جانے کا خدشہ ہو۔ ایسی تو بات ہی نہیں ہے صدقے جاؤں علی تیری اس ادا پر۔ کہا اصحاب میری بات کو سنیے، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی میت خاصہ میں یہاں سے گزرا تھا، تب درخت چھوٹا تھا، نبی پاک کا قد مجھ سے بلند تھا، میں نے کہا علی آج جاتے جاتے نبی کی سنت ہی ادا کر دیں۔ وہ لوگ تھے ان باتوں میں بھی سنت کا خیال رکھتے تھے، اندازہ لگا۔ آج ہم پانی پیتے سنت کو نظر انداز کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے سنت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو آج کی محفل کا پیغام ہے اللہ قدوس کی توحید کو تھامو، نبی پاک کی سنت کو تھامو، تاکہ ہماری قبر منور ہو جائے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آج دیکھیں 1000 سال کے بعد ان کی قبریں کیوں زندہ ہیں؟ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ازل میں قالوا بلا، انہوں نے یہاں آ کے نبھایا ہے، انہوں نے یہاں آ کے نبھایا ہے۔ اٹھائیے صدیق اکبر کی زندگی کو، اٹھائیے عمر فاروق کی زندگی کو، اٹھائیے عثمان غنی کی زندگی کو، اٹھائیے حیدر کرار کی زندگی کو، اٹھائیے حسنین کریمین کی زندگی کو۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے اور یہ تیرے ہی فضل سے تیرے بندے اتنی سی بڑی قربانیاں بھی دے سکتے